Yo, welcome back to my podcast, guys. This is podcast number 2. So, guys, I'm really sorry, guys. It's been a really long time haven't uploading videos. But hopefully, from now on, I'm gonna be active on my social media, on my YouTube channel as well. Really interesting podcast for you guys. جو پاکستان سے یو کے آنا چاہ رہا ہے اور ناٹ جسٹ پاکستان کہیں بھی سے یو کے آنا چاہ رہا ہے. میرا ریسنٹلی ایک دوست یو کے آیا ہے. میرا دوست پاکستان سے آیا تو ہم نے سوچا اس پہ ایک پوڈ کاسٹ بنایا جائے جو لوگ پاکستان سے یو کے آنا چاہتے ہیں اور ایون کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے یو کے آنا چاہتے ہیں اور ان کو پروسیجر نہیں پتہ, ان کو کیا کرنا ہے, کتنے پیسے لگنے ہیں, سارا پروسیجر اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ اس کو کور کریں گے. Hopefully we will make lots of informative videos in future as well. We have lots of things which gonna come on air in few days on our YouTube channel. So make sure you guys subscribe this channel. Share our YouTube channel to them who wants to come to the UK and don't know the procedure. So this podcast number 2, I'm gonna call him now and bring him over our show. It's just in a minute, like this. Oh, yo bro, what's up? Yo. So this is my friend who just came from Pakistan. Yes. So السلام علیکم, میرا نام ہے شران سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلزی کی پوڈ کاسٹ نمبر 2. Okay. So guys, first of all, thanks for coming to my channel and welcome to UK. You're welcome. So Sharan, کیسے ہیں آپ؟ میں بہت پیارا ہوں, شکر الحمدللہ. سیدھا میرے چینل تو پہلا چوٹ. اس سے پہلے تو نہیں کتنے گئے ہوں گے, میں دیکھ لیں گے نا. نہیں, پوڈ کاسٹ اتنے زیادہ نہیں تو کس نے جھوٹ بولا نہیں. اچھا تو گائز آپ کو پہلے شران کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. میں خود ہی اپنے منہ سے ان کے تعریف کر دیں تھوڑی سی. بالکل. شران, میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. ہماری اسٹوری کیا ہے, لائف اسٹوری, کہاں ملے, کیسے ملے, وہ ہوپ فلی آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور پوری اسٹوری بتائیں گے. بڑی لمبی اسٹوری ہے, بڑی فنی بھی ہے, بڑے مزے کی. یو ول گائز انجوائے ڈیفینیٹلی. سو میک شیور یو سبسکرائب سو یو کین چیک آور نیو ویڈیو وچ کمنگ ویری سون. اوکے. وہ سب چیزیں جو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو اس ان شارٹ اب پاکستان سے ابھی آیا پوڈ کاسٹ جسٹ اس بارے میں ہی ہے, تو اس کے بارے میں ہم ایسے 2-3 کوشچنس کریں. اس سے پہلے شان صاحب کو پانی شانی کو چائے چو پینی تو نہیں نا؟ چائے اگر کچھ کھانے کے لیے منگا لو تو 2 بریانی منع کر دینا. ٹھیک ہے جی. اوکے ٹھیک ہے جی. تو شران 2 برگر کیسے ہوتے ہیں منگا لو نا. برگر تے سٹاف واسطے نے نا. اچھا, بریانی استاد کھانے گیسٹ نو کچھ نہیں. گیسٹ نو لوکا سکا گیسٹ پانی تو نہیں پینا. نہیں رہن دے پانی, تسی رہن دیو. اوکے, پانی پیندے ہی آیا. پانی شانی سارے رستے میں فلائٹ میں ادھر ادھر بھائی پانی ہی پیا, کیونکہ کھانا تو ٹکے کا نہیں ہوتا ان لوگوں کا. دستا گائز بڑی فنی چیز ہے. ابھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, یہ جب نیکسٹ والے میں بتاؤ گے. نیکسٹ والے میں بتاؤں گا, ڈیفینیٹلی بتاؤں گا. اور گائز وہ بڑے فنی چیز ہے اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ ریسنٹلی ارے بھائی پوچھنا کیا چاہتے ہو وہ بتاؤ. ابھی ایئرپورٹ پہ جو ہوگا اس کے ساتھ, جو ہوا اس کے ساتھ, وہ آگے سے بعد میں شیئر کریں گے. یعنی شران صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ کہو جا لگا پھر یو کے. یار یو کے اچھا ہے, بہت صاف ستھرا ہے, مزیدار ہے. گند پان آ گیا. ٹھنڈ بہت ہے استاد, یہ دیکھیے ٹھنڈ بہت اور بارش بہت ہے. جیکٹ پہن کے بیٹھا ہے. بالکل, کیا کریں اب ہم. یہ ان کی تو چمڑی سخت ہو گئی ہے, ہماری اب تک نہیں ہے, سافٹ ہی ہے. اچھا شران صاحب, پہلا کوشچن آپ سے یہ کہ آپ یو کے میں آنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے, کیونکہ بڑے لوگ ہیں پاکستان میں جو مجھ سے میسیجز کرتے ہیں کہ کیسے آنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ سارا جلدی پوڈ کاسٹ فنش کرنا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. یار اس میں نا ایز سچ آپ کو تو پہلا آپ کا مائنڈ بننا چاہیے. پہلی بات یہ ہے جو کہ آپ نے میرا بنایا تھا. بڑی مشکل سے 3-4 سال آپ نے لگائے میرے اوپر, میرا برین واش کیا. یہ پہلے تو مائنڈ بننا بہت ضروری ہے جی. مائنڈ بنائیں اپنا, پھر اس کے اوپر جو ہے آپ ارادہ کر لیں کہ اب ٹھیک ہے اب جانا ہے تو پھر جانا ہے. اور مین چیز تو پہلے ہے. دوسری چیز یہ جو مائنڈ والی بات ہے نا, یہ کتنی مشکل چیز تھی. کسی کے لیے شاید بہت ایزی ہو, لیکن مجھے پتا ہے یہ کتنا مشکل نہیں. کئی لوگوں کا ہوتا ہے یار, کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار ہم نے جانا ہے, باہر جانا ہے. اچھے خاصے کام ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ الگ ہے. لیکن ایک بندہ, نیا بندہ جو جاب کر رہا ہے, اس کی لائف سیٹل چل رہی ہے, اسموتھ ہے, بٹ پھر بھی اگر اس کو وہ باہر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایفرٹ جو تم نے کی ہے. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو تمہاری ایفرٹ تھی وہ اب کافی حد تک جو ہے نا وہ صحیح تھی. مجھے اب یہاں پہ آ کے فیل ہو رہا ہے.
یہ جو بات ہے نا کہ مائنڈ بنانے والی، پھر دوبارہ بات سی بات، اس کو مجھے کتنا ٹائم لگا ہے، کیا کرنا پڑا مجھے اس کو صرف یہاں پر لے کے آنے کے لیے. یار اگلی پوڈ کاسٹ میں بھی ٹائم نہیں ہے، اب اگلی پوڈ کاسٹ میں وہ سارا بتائیں گے. سارا اگلی آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے نہیں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ ادھر کیسے آئے ہو. جو لوگ، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت لوگ آنا چاہتے ہیں، ہاں. بیسٹ وے اسٹوڈنٹ ویزا. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ویزا پر آئیں. ٹھیک ہے، سب سے آسان طریقہ بھی وہی ہے. پیسے تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ بلکہ باقی ویزا سے کم ہی لگتا ہے. ہاں تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں. آپ اپنی اسٹڈی جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے اس کے مطابق آگے کورس چوز کریں اچھا سا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی اسٹڈیز کے مطابق ہی ہو، یا آپ نے جاب کی ہے تو اس کے ایکسپیرینس کے مطابق ہو. پلس یونیورسٹی سے چوز کریں جو ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسو نہ ہو، اور اس کورس کو ظاہری بات ہے وہ سپورٹ کر رہی ہو، اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ جس جگہ پہ میں جاؤں گا وہاں پہ کام کرنے کے مواقع زیادہ ہوں گے. تو یہ تو 3 چیزیں جو ہے نا مینلی اس چیز کو آپ نظر میں رکھیں. وہاں سے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو خود کرنا پڑے گا سب سامان کے کچھ کے تھرو؟ نہیں وہ نا میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے سیدھی سی بات ہے، جب تم نے مجھے کہا کہ یار اپلائی کرو تو میں نے ایک کنسلٹنٹ سے بات کی. اس کو میں نے اپنے سارے، انہوں نے مجھ سے بلایا، سمجھا کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، کس یونیورسٹی میں جانا چاہ رہا ہوں، کیا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے مطابق انہوں نے مجھے انفارمیشن بھی دی مزید. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، میرے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس لیے، اس کی میرا پورا پورٹ فولیو تیار کیا. پورٹ فولیو تیار کرنے کے بعد پھر انہوں نے یونیورسٹی کو آفر لیٹر منگوایا کہ جی میں ہم ادھر پڑھنا چاہتے ہیں. تو یونیورسٹی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ جو ہے اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو میں یونیورسٹی نے ڈائریکٹ انٹرویو لیا میرا. اس کے اندر وہ میرا 18-20 منٹ کا انٹرویو تھا. تو کہیں جا کے انٹرویو ہوتا ہے کہ نہیں آن لائن ہے، کوئی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹی کا انٹرویو ہوتا ہے، وہ آپ کا سمپلی زوم پہ یا آپ کو ڈائریکٹ کال کریں گے آپ کے نمبر کے اوپر، آپ کا انٹرویو لے لیں گے. اس میں بیسک چیزیں ہوتی ہیں ساری. یہی ہے کہ آپ ایک تو یو کے کیوں آنا چاہتے ہیں، اس یونیورسٹی میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کورس کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. وہ بیسیکلی آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو کے تھرو کہ کیا آپ واقعی پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ غائب ہونا چاہتے ہیں. پلس انہوں نے آپ کی لینگویج اسکلس چیک کرنی ہوتی ہیں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی ان کا پرپز انٹرویو کا. یس. اچھا انٹرویو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو کے بعد آپ کو اگر آپ سکسیزفل ہو گئے انٹرویو کے اندر تو پھر آپ کو جو ہے کیس لیٹر ایشو ہو جائے گا. کیس لیٹر ایشو ہونے کے بعد یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا ویزا. تو ہاں تو بات پہلی یہ کہ مائنڈ سیٹ آپ نے کیا، آپ نے یونیورسٹی دیکھی کہاں پر آپ کو یونیورسٹی کورس چیک کیا. تو گائز بہت ایزی چیز ہے. اچھا میں جو ریپ اپ کر دیتا ہوں جو اس نے بتایا کہ آپ نے کورس چوز کیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یونیورسٹی چوز کی کہ ہاں یہ کورس مجھے اس یونیورسٹی والے کروا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، پھر اس یونیورسٹی کے لیے آپ کو ادھر بہت سارے وہ مل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو جن کے تھرو آپ آئے ہو، کنسلٹنٹ مل جاتے ہیں. تو یو جسٹ گو دیئر، یو ہینڈ اوور آل دی پیپرز وٹ یو ہیو ڈن، آل یور اسٹڈی پیپرز وٹ ہیو یو ڈن، دین دے ول اپلائی فار آن بہاف آف یو. وہ آپ کے بہاف پہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو یونیورسٹی سے آفر منگوا کے دیں گے آپ کے کورس کے بارے میں. اس میں کی فیس وغیرہ مین ساری ہیڈک پھر ان کے پاس چلی جاتی ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو پیشنس سے کام کرنا پڑتا ہے سارے پروسیس کے اندر، کیونکہ 3-4 مہینے 5 مہینے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو پیشنس سے کام. کیس آ گیا. اچھا کیس آ گیا. اب میں فیس اسٹرکچر کی طرف آتا ہوں کیس تک. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے یونیورسٹی اپلائی کیا، یونیورسٹی نے آفر لیٹر بھیجا، آفر لیٹر آپ نے ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بولا، ان کو یس کیا. انہوں نے آگے سے آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ دی. انٹرویو کے بعد آپ کو ہو گیا، انٹرویو اگر پاس ہو گیا تو آپ کو ایشو ہو گیا کیس لیٹر. یہاں تک فیس اسٹرکچر کیا ہوگا؟ یہاں پہ ابھی تک آپ کا صرف وہی فیس جانی ہے جو کنسلٹنٹ کی فیس تھی، انیشیل اس نے ڈپازٹ جو لیا ہوگا. ابھی تک آپ کے کہیں پہ کوئی پیسہ نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا سوائے کنسلٹنٹ کی فیس کے جو اس کا انیشیل ڈپازٹ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کا اب جو پیسے لگنے ہیں وہ لگنے ہیں آپ کے پہلا یونیورسٹی کا جو فرسٹ انیشیل ڈپازٹ ہوگا، جو کہ ان کی لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی فیس مطلب 2000 سے لے کر 4000 کے درمیان ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے جو انیشیل ڈپازٹ ہوتا ہے، جس کے بہاف پہ وہ آپ کی سیٹ کنفرم کر دیتے ہیں کہ آپ اب جو ہے. اچھا یعنی کہ آپ کو جو کیس لیٹر ایشو ہوگا اس سے پہلے کیس لیٹر تب ایشو سب کچھ ہو گیا، پھر آپ نے فیس جمع کرانی تو ساتھ ہی کیس لیٹر ایشو کر دیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فیس صرف ساری نہیں دینی، صرف آپ نے دینی ہے جو کہ انیشیل ڈپازٹ ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہمارا انیشیل ڈپازٹ ہے 2000 پاؤنڈس. یس. صرف آپ نے وہ پے کرنا ہے. سمجھ گئے. پھر آپ کا شروع ہو جاتا ہے ویزا پروسیس. ٹھیک ہے، وہ ایک ساری الگ اسٹوری ہے. یہ یونیورسٹی تک ایڈمیشن لے لیا آپ نے، یہ الگ کہانی ہے.
یونیورسٹی کے بعد اب جو پروسیس ہے آپ کا اسٹارٹ ہوگا ویزا کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا. ویزے کے پروسیس کے لیے سمپل آپ فارم فل کر کے ویزا پے کر. ہاں ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, وہ کنسلٹنٹ خود فل کرتا ہے, اس میں ساری آپ کی جتنی بھی چیزیں وہ ساری ایڈ ہوتی ہیں. وہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کوشش کہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں, لیکن اس میں کئی غلطی کے چانسز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریجیکشن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مین چیز پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ آپ کی جو ہے اراؤنڈ 40 to 45 to 50 lakhs کے قریب اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے ایک بندے کی. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا آپ اس میں ایک چیز 50 لاکھ فار ایگزامپل 50 لاکھ رکھو, 50 لاکھ آپ کی اسٹیٹمنٹ بنانی ہے. اسٹیٹمنٹ تو آپ کی صرف وہ جو ڈپازٹ آپ نے کیا وہ پیسے نکالے, وہ آپ کے پیسے سارے سیو ہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, وہ آپ نے دینے کسی کو نہیں ہے, نہیں دینے. اگر جس کے پاس وہ 50 لاکھ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ پھر آپ کو کنسلٹنٹ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یا تو آپ کسی سے لے لیں, بورو کر لیں, اس کو پھر واپس کر دیں, کیونکہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو 2 مہینے تک آپ کو بینک میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں وہ والے. تو اچھا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے بینک میں پیسے رکھنے ہیں نا وہ آپ کے ویزا پروسیس ہونے سے 28 دن پہلے ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی. فار ایگزامپل آپ نے 29 کو ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نے 1 تاریخ کو اس میں پیسے جمع کروا دینے ہیں. تو یہ 28 ڈیز جب آپ کے پورے ہو گئے آپ 29 کو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد 2 ویک 3 ویک لگتے ہیں ویزا پروسیس میں. ہاں بالکل. ایک چیز اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جو 50 لاکھ آپ نے شو کروانا ہے نا میرے پاس 50 لاکھ ہے, وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی. وہ یہ نہیں کہ وہ آپ پیسہ اوتھینٹک ہونا چاہیے آپ کا. یہ بڑی سمپل سی بات, آپ کا ہو یا نہ ہو, کسی سے پکڑا ہو, جیسے بھی جو بھی ہو, اوتھینٹک اس میں ہونا چاہیے پیسہ, کیونکہ وہ سمپل وہ بینک والے بھی کرتے ہیں. خیر وہ تو کام بہت کم ہو گیا, اب زیادہ تر اپنا پیسے لگانا پڑتا ہے لوگوں کو. وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے دیتے ہیں, پیسہ پڑا نہیں ہوتا, جب وہ چیک کرتے ہیں کراس چیک کرتے ہیں تو پیسہ ان کو نظر نہیں آتا, تو وہ ویزا ریفیوز. تو لہٰذا آپ کا کیش لیکوڈ کیش آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہونا چاہیے 50 لاکھ روپے, جتنا بھی ڈیمانڈ بنتی ہے آپ کی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیس بقایا کتنی رہتی ہے اور UK کے لیونگ ایکسپینس کتنے ہیں. وہ دونوں چیزیں کیلکولیٹ کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرتا ہے کنسلٹنٹ جو ہے. اچھا اس میں اماؤنٹ آپ نے جمع کروانی ہے. اس میں ایک اور چیز میں سمجھا دوں, لنڈن میں یونیورسٹی والے کر رہا ہے اپلائی, اس کا لیونگ ایکسپینس زیادہ, اس کو اسٹیٹمنٹ زیادہ شو کرنی پڑے گی, اور جو لنڈن سے باہر کر رہا ہے یہ آپ کو کنسلٹنٹ سمجھا دے گا. اور ایک اور چیز, اگر آپ کو کسی کنسلٹنٹ کوئی کویشچن کرنا ہے اس بارے میں, شاید میں اتنی ویڈیو لمبی نہ بنا پاؤں, اتنا لمبا نہ سمجھا پاؤں, کچھ بھی پوچھنا ہو میں انسٹاگرام کا اپنا لنک دے دوں گا نیچے, اس میں جاؤ مجھے DM کرو, میں جہاں تک ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اور جو کنسلٹنٹ جس کے تھرو یہ آیا, جس کے تھرو میرا ایک کزن آیا, تو میں اس سے بھی آپ لوگ جس نے آنا چاہتا ہے جو ریئلی سیریس ہے تو میں اس کی بات بھی کروا سکتا ہوں. تو ایک کنسلٹنٹ جو تو ویڈیو وے رہا نا, پھر ساڈا کٹ رکھ لیں ساڈا کٹ رکھ لیں میرا سوری ساڈا منہ چ نکل گیا. آپ کا ہے نا, ہم تو ابھی گیسٹ ہے نا. ہاں ابھی گیسٹ. اچھا تو آپ کا, اچھا ویزا آپ کا پروسیس شروع ہو گیا, کتنا ٹائم جاتا ہے ویزا آنے میں؟ میرا کم سے کم انہوں نے میں کہا 23 دن تک لیا تھا, 23 یا 25 دن تھے. ہاں ٹھیک ہے, 23-25 دن آلموسٹ اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کے پروسیسنگ میں, ویزا پروسیسنگ میں. پہلے دن سے لے کے اینڈ تک ٹوٹل ٹائم 4 months, ایٹ لیسٹ 4 months کا مائنڈ رکھیں, اتنا لگتا ہے. 4 months. ٹوٹل پیسے کتنے یہاں تک آنے کے لیے؟ یہاں پہ پہنچ کے آپ کے تقریباً 15 سے 16 لاکھ آپ سمجھیں کہ آپ کے یہاں تک پہنچ ہے. اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے جو ہمیں پاکستان میں کس نے نہیں بتایا, وہ آپ بتاؤ. بھائی جان سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ یونیورسٹیز والے آپ سے انیشیل ڈپازٹ لے لیں گے. فرض کریں 4000 انیشیل ڈپازٹ انہوں نے آپ سے لے لیا, آپ کی فیس بنتی ہے 15,000, ٹھیک ہے, تو آپ کی ہاف بنتا ہے 7,500, ایسا ہی ہے تقریباً. اس میں سب سے زیادہ مین بات جو ہے نا, جو کوئی نہیں بتاتا, کسی کو نہیں پتہ ہوتی, جب بچے یہاں پہنچتے ہیں مجھ جیسے معصوم بچے تو تب ان کو پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جانتی ہوں, جو نکل گیا ہے وہ نکل گیا ہے. تو وہ جی آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے انیشیل ڈپازٹ بنتا ہے آپ کا اتنا بنے گا 4,000, ٹوٹل آپ کی فیس 15,000 ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے جو ہے نا باقی وہاں جا کے پیسے دینے ہیں, وہ انسٹالمنٹس ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے, بٹ جیسے آپ یہاں پہنچتے ہیں رجسٹریشن کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے انرول ہونا ہے تو آپ بقایا کی آدھی فیس یہاں پہ ہمیں پہلے پے کریں, پھر ہم آپ کو انرول کریں گے, دین یو آر الاؤڈ ٹو ٹیک یور کلاسز. تو یہ ایک جو ہے تقریباً کوئی 3,000-3,500 کا اور ٹیکا لگتا ہے یہاں پہنچتے ہی. اس کی تیاری مائنڈ میں ضرور رکھیں. وہ تقریباً کوئی 9 لاکھ 9.5 لاکھ کے قریب بنتا ہے, یعنی کہ ٹوٹل پیسے ہو گئے 25 لاکھ. یہ ویزا فیس ڈال کے آلموسٹ یہ رکھیں تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو اگلے 3-4 مہینے کو ٹینشن بھی نہ ہو کہ فوراً آپ نے فیس یونیورسٹی کی فیس دینی ہے,
یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اس کو مائنڈ میں رکھیں لازمی. ایک آسان الفاظ میں, جب آپ پاکستان سے وہاں پر آتے ہو 15 لاکھ لگا کے, یہاں پر آپ پہنچو گے 15 لاکھ میں, دیٹس فار شیور. جب ادھر آپ پہنچتے ہو آگے آپ کے ساتھ ہی آپ کو کہیں گے جی انیشیل ڈپازٹ دو. ہاں جی, سوری 50% فیس. 50% فیس کا مطلب ہوتا ہے آپ فار ایگزامپل 14 جیسے اس نے بتایا 15,000 کا 7,500 بنا, آپ 3,500 دے آئے ہو, اور جہاں 4,000 دے آئے ہو, باقی 3,500 بچ گیا آپ کا. 3,500 آپ نے آتے ساتھ انرولمنٹ کروانے سے پہلے, کلاس لینے سے پہلے پے کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کو کلاس نہیں لینے دیں گے. کلاس نہیں لوگے تو آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا. ویزا کینسل ہوگا تو تمہیں ٹھوڈا پہ جائے گا. ٹھوڈا پہ جائے گا تو تمہیں واپس جانا پڑے گا. 15 لاکھ بھی جائے گا. تو 25 لاکھ جو ہے نا آپ کو یونیورسٹی اسٹارٹ کرنے تک 25 لاکھ چاہیے پاکستانی. اور اس کے بعد پھر ادھر آ کے بندہ تھوڑا بہت کام وغیرہ کرتا ہے, اور باقی جو ڈپازٹ ایک رہ جاتا ہے, ریسٹ آف دی فیس وہ آپ پے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا, اگر کچھ بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ DM کر دیں اور کمنٹ کر دیں. میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے میں اس کو رپلائی کر دوں گا. آج کل آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے ماسٹرس کے لیے کچھ یونیورسٹیز میں. ہاں لیکن نا وہ ختم ہو گئی ہے. وہ میرے خیال سے اس سیمسٹر میں جو ابھی ہماری انٹری تھی نا, مطلب شاید اور فروری مارچ چل رہا ہے یہ, اپریل تک شاید چلے یہ, اور پھر ہوپ فلی شاید اس کے بعد آئلٹس والا سین واپس آ جائے گا. ابھی آئلٹس نہیں چاہیے. شرار ایک اور چیز جو بڑی آج کل اچھی ہے ہم لوگوں کے لیے, جو فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں آج کل تو بڑی اپرچونیٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ ماسٹرز والوں کے لیے اس ٹائم جو ہے نا سونا, آپ آرام سے اپنے آپ خود آئیں, وائف کو لائیں, بچوں کو لائیں, وہ ٹوٹلی آپ کو الاؤ کر رہے ہیں اور سب کے ویزے لگ رہے ہیں بہت ایزیلی. یا تو آپ اپنی وائف کو جو ہے مین اپلیکنٹ بنا کے لے کے آئے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, اور خود ڈپینڈنٹ بن کے آئے. نہیں تو اگر آپ خود آ گئے ہیں جس طرح میں آ گیا ہوں, تو اپنی وائف کو آپ ایز اے ڈپینڈنٹ اور اپنے بچے کو ڈپینڈنٹ آپ لا سکتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. ویزا وہ بھی لگ جائے گا آپ کا بڑے آرام سے, لیکن صرف ماسٹرز پہ, ناٹ بیچلرس. ماسٹرز اور ابو, ماسٹرز ابو, پی ایچ ڈی کی تو فیس ہی بہت زیادہ ہے یار. اور لیکن بیسٹ چیز اس میں کیا, اگر آپ کی وائف اسٹوڈنٹ آتی ہے اور آپ اس کے ڈپینڈنٹ بن کے آتے ہو نا, پروسیجر سارا یہی ہے, فل ٹائم ورک الاؤ, آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوگا. آپ ٹوٹلی جو مرضی کر سکتے ہو, 24 آورس کام بھی کر سکتے ہو, نو ایشو. تو گائز یہ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے. جس نے آنا ہے ابھی وہ آ سکتا ہے. پاکستان سے آنے کے لیے لاہور سے جو آ رہا ہے, کیونکہ میں لاہور میں جانتا ہوں, لاہور سے جو آ رہا ہے, آئی نو پرسن ہو کین ڈیل ود اٹ. یہ اس کی بڑی سوری میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں, جو تم نے موٹیویٹ کیا تھا کہ ماسٹرز تو 1 ایئر کا ہے, ایٹ لیسٹ تقریباً مجھے کوئی 1.5 سال کا ویزا ملے گا اسٹڈی کا. پھر اس کے بعد جو ہے PSW, وہ بہت بڑی اہم چیز ہے. جو ماسٹرز کلیئر کرتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا آپ کو دیں گے 2 سال کا, وہ بھی 2.5 سال کا بن جاتا ہے. تو آپ کے آرام سے 3.5-4 سال آپ یہاں پہ گزار سکتے ہیں صرف اسی ویزے کو لے کر. تو یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے, جس کی وجہ سے میں نے کہا یار ہاں ٹھیک ہے, 1 سال کے لیے پڑھ کے جانے کا کیا فائدہ, بندہ پیسے بھی تو پورے کرے نا. بالکل بالکل. تو اس میں پھر آپ کو PSW میں فل ٹائم ورک الاؤ ہوگا. جاب ڈھونڈیں, اپنے کام سے ریلیٹڈ جو آپ نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کام ڈھونڈیں, وہ کام کریں, ایکسپیرینس لیں, اور پھر آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ ایسے ہی. تو بیسٹ آف لک. anyways guys, this is a really long video now. Hopefully we will do more podcast. We have really good stories to tell you. جو سوال ہے نیچے کمنٹ میں ٹائپ کریں, یا اس کے DM پہ جا کے ٹائپ کریں, آپ کو اس کا رپلائی ملتا جائے گا. یار ہوپ فلی اگر زیادہ سوال ہوں گے تو ہم پوری ایک ویڈیو دوبارہ اس پہ بنا دیں گے ان سوالوں. ہاں بلکہ جتنے کویشچنز ہوں گے میں ان پہ آنسر کرتا رہوں گا. ڈن, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ گائز. ہمارے ویورس کے لیے آپ کچھ اپنے چند سنہری الفاظ اب چھوڑنا چاہیں؟ ہاں سنہری الفاظ یہ ہیں کہ کوئی 2 نمبر کام نہ کریں, ڈاکومنٹس اوریجنل رکھیں, اسٹیٹمنٹ اوریجنل بنائیں, انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا کنفرم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ گائز از ریئلی مائی گڈ فرینڈ. گائز اس کی اور میری اسٹوری بہت ہے, بڑے مزے کی فنی اسٹوریز ہیں, وہ ساری نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے. اور اب تک ہمیں پھر اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کرنا, کمنٹ کرنا اور شیئر لازمی کرنا, اور جو پاکستان سے UK آنا چاہتا ہے اس کو شیئر کریں. اور گائز سی یو.